مسائل منسوسہ محتملۃ المعانی۔ محتملۃ المعانی کا کیا مطلب؟ مسئلہ شریعت میں تو ہے لیکن اس کے مطالب، مفاہیم، مراد کئی ہو سکتی ہیں، اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، لفظ ایک ہے مطلب کئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ دوائی پیلی تھی، انہوں نے کہا دوائی تو نیلی تھی، دوائی کو پی لیا تھا، اس نے کہا پی لیا تو مجھے تھا۔ اب لفظ کے کئی مطالب ہے نا، ایک لفظ کے کئی مطلب ہے اور کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں، بتاؤ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ایک بندہ جان بوجھ کے روزے میں کھائے اور پیے، روزہ ٹوٹتا ہے؟ بولیے بولیے، سارے کہتے ہو ہاں نہیں ٹوٹتا۔ اس کا معنی یہ گفتگو سنتا رہتا ہے۔ اچھا آپ کیوں کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا؟ رائٹ، جواب آیا نا یار، کیا بات ہے۔ روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے بھائی، یہ محتملۃ المعانی ہے۔ کھانا کھانے، پانی پینے سے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹتا ہے، غصہ پی جانے سے اور قسم کھا لینے سے جان بوجھ کے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کون کہتا ہے روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے؟ اب یہ محتملۃ المعانی ہے، ایک لفظ مطالب کئی ہے، ایک لفظ مفاہیم کئی ہے، ایک لفظ مرادیں کئی ہیں۔ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آپ کی بات سے مجھے یاد ہے، ایک آدمی جوتے لے کر گھر جا رہا تھا، ڈبے میں بند تھے، کسی نے پوچھا کیا لے کر جا رہے ہو؟ اب وہ کہتا نا کہ بیوی کا جوتا ہے، تو لوگ کہتے تو بیوی تھلے لگا ہوئے ہیں، ہاں وہ تو رن مریدی کا تانا آتا۔ اس نے کہا واہ، ایسی چیز لے کر جا رہا ہوں جو روزے میں بھی کھائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میری اس بات سنانے سے پچھلا سبق چٹ تو نہیں ہو گیا آپ کا؟ میں تو صرف آپ کو فریش کر رہا ہوں اگلے سبق کی تیاری کے لیے۔ تو محتملۃ المعانی، مسائل منسوسہ محتملۃ المعانی، شریعت میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کے مطالب کئی ہیں۔ آؤ دو مثالیں فائل سے لیجئے، صفحہ نمبر 6 کے اینڈ پر آئیے۔ مثال نمبر 1، مثال نمبر 2۔ مثال نمبر 1 کیا ہے؟ جس کو طلاق ہو جائے اس عورت کی عدت کتنے دن ہے؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 228، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2۔ رب فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قروء گزارے۔ اب قروء کا عربی میں معنی پاکی کے دن بھی ہوتے ہیں اور ناپاکی کے دن بھی ہوتے ہیں۔ پاکی کے دن بھی ہے، ڈیز آف دا مینسز، حیض کا معنی بھی اور طہر کا معنی بھی ہے، تو کہاں لے جائیں گے آپ؟ کیا معنی کریں گے؟ تو آپ جس دلیل پر معنی کریں گے تو مہارت شریعت کو سامنے لائیں گے، اور شریعت کی مہارت کو ماہر بتاتا ہے اور ماہر کی بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔ لہٰذا محتملۃ المعانی ایسے حل نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت آگے آ گئی، وہ کیا ہے بھئی 3 طلاقیں لوگ دیتے تھے، تو انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، تو اب 3 ہے یا 1 ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر غالب تھی، خیر غالب تھی۔ اس وقت آ کر کوئی یہ بات کہتا کہ یہ جو میں نے 3 بار کہا ہے تو اس نیت سے کہا ہے کہ تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے، میری مراد استئناف نہیں تھا، تاکید تھی۔ تاکید کسے کہتے ہیں؟ استئناف کسے کہتے ہیں؟ تاکید کا معنی یہی ہے، میں مثال ایسے کہتا ہوں بھائی پانی دو، پانی پانی پانی، اس کا کیا معنی؟ 3 گلاس پانی کیا آئیں گے؟ 1 ہی آئے گا۔ تو میں نے کیوں کہا ہے بھائی؟ تاکیدن کہا ہے تاکہ جلدی لائے۔ تو وہ یہ کہتا آ کر کہ میں نے جو انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن کا لفظ کہا ہے، تجھے طلاق تجھے طلاق، میں وہی 1 طلاق کو فورسیبل کر رہا تھا، مضبوط کر رہا تھا، مؤکد کر رہا تھا، میری مراد 3 نہیں تھی، تو بات مان لی جاتی۔ لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ انتی طالقن ثلاثن، تجھے 3 ہی طلاق ہے، اب تو مضبوطی والی بات ہی نہیں رہی، اب تو 3 ہو گئی۔ لیکن وہ جملہ انتی طالق انتی طالق انتی طالق، تو پھر کیا ہے؟ شاید آپ کے دماغ میں کسی میں آئے کہ انتی طالقتن کہنا چاہیے، یا انتی طالق تو مذکر ہے۔ شاید کوئی کہے کہ پتہ نہیں مولوی نو عربی نہیں آندی تو طالقتن کہنا چاہیے، مؤنث ہے تو انتی بھی کہتے اور طالقن کہتے ہیں، وہ تو مذکر ہے۔ شاید آپ کہیں بھائی اس میں لزوم تانیث ہے کہ طلاق ہوتی صرف عورت کو ہے، مرد کو نہیں ہوتی، اس لیے مذکر کا صیغہ بولو تب بھی مؤنث مراد ہوتا ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے نا؟ وہ کہنا یہ پیٹ میں اٹھانے والی بچی کو پیٹ میں اٹھانے والی ہے،
تو میں کہتا ہوں نا بھی اس نے پیٹ میں بچہ اٹھایا ہے وہ تب بھی عورت ہے کہ بچہ پیٹ میں عورت کے ہوتا ہے، تیرے اور میرے مرد کے پیٹ میں نہیں ہوتا. تو بعض جگہ تانیث بھی ہوتی ہے اور لزوم تانیث بھی ہوتی ہے. حبلہ والا قصہ اگر آپ نے سنا ہے نحو سے تو بہت ہے، سنا ہے نا؟ نہیں سنا تو میں نہیں سناتا، خود سن لے. ٹھیک ہے، تو یہاں طلاق کا مطلب یہی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ تو تاکید ہے یا استئناف ہے؟ تاکید مانا تو ہے پہلی بات پوری کر رہا ہوں، اور استئناف کیا؟ جب میں نے انتی طالق انتی طالق انتی طالق کہا ہے تو اس سے مراد استئناف ہے، یعنی ہر دفعہ علیحدہ علیحدہ طلاق دے رہا ہوں تو 3 ہے. تو اب ان میں سے کیا کہوں؟ اس وقت میں زمانے میں سچ غالب تھا، خیر غالب تھی، بھلائی غالب تھی، تو جو کہتا اس کی بات مان لیتے. بھئی 3 کا مطلب 3 کہا تو 3 ہے، 3 کا مطلب ایک ہی کہا لیکن تاکید میں کہا تو مان گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زمانہ آیا، صحابہ اہل بیت کی شورا کو حضرت عمر نے بٹھا دیا. فرمایا رسالت مآب علیہ السلام کے زمانے میں خیر غالب، ہم نے مانا. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں خیر غالب، ہم نے مانا. اس میں گنجائش تو ہے کہ یہ مطلب ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے، لیکن اب مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے، آپ دیکھ چکے ہو. صحابہ اور اہل بیت نے کہا جی بالکل اب بگڑتا جا رہا ہے، اگرچہ خیر ہے لیکن معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ان الناس قد استعجلوا فی امرہم لہم الانات. ان لوگوں کے لیے گنجائش تھی، لیکن اب ہر بندہ 3 طلاقیں دے کے کہے کہ میری نیت 3 نہیں تھی 1 تھی، تو یہ کب تک یوں نیتیں مانتے رہیں گے؟ ایک شریعت کے مسئلے کے حل پہ تم پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت بیٹھے ہو، اتفاق کر لو کہ مراد کیا ہے. تو سب نے کہا کہ آج کے بعد یہ شریعت کے مسئلے کے پہلو کو متعین فرما کر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 ہوگی، میں نے تجھے 1 دی ہے 1 ہوگی، 2 دی ہیں تو 2 ہوں گی، 3 دی ہیں تو 3 ہوں گی. اور اگر کوئی یوں کہہ دے تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، پھر ہم یہ بات نہیں مانیں گے کہ تو تاکید کر رہا تھا، جب 3 بار کہہ دیا تو 3 ہو گئی. یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا مشترکہ فیصلہ ہے. کوئی کہہ دے ان کو کس نے اختیار دیا، یہ شریعت ساز بن گئے، یہ شریعت بنا رہے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، یہ شریعت سازی نہیں ہے، یہ شریعت بنانا نہیں ہے، یہ بنے بنائے مسئلے کو سمجھانا ہے. بتانا اور ہوتا ہے، بنانا اور ہوتا ہے، بتانا اور ہوتا ہے. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ مجمعین، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے رسول اللہ کے دن رات کو دیکھا ہے، شب و روز سے واقف ہیں، لیل و نہار سے واقف ہیں، گرمی سردی سے واقف ہیں، رسول اللہ کی صبح شام سے واقف ہیں، مزاج سے واقف ہیں، غصے سے واقف ہیں، نرمی سے واقف ہیں، تعلیم سے واقف ہیں، تدریس سے واقف ہیں، ایک ایک چیز جانتے ہیں. انہوں نے شریعت کی اس مہارت کی بنیاد پہ یہ فیصلہ لکھا ہے جو حضور سے سمجھا وہی امت کو بتایا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتی طالق انتی طالق انتی طالق میں تاکید میں کہہ رہا تھا. تو اب دیکھو دونوں مسئلے ہو سکتے تھے، لیکن ایک مسئلے کے پہلو کو متعین کرنا تو فقیہ کا کام ہے نا. اسے شریعت بنانا نہیں کہتے، شریعت بتانا کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مثال ہے منصوص لیکن محتملۃ المعانی، دونوں مطلب ہو سکتے تھے، فقیہ نے ایک مطلب کو مجتہد کو متعین کر دیا.